قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن پاک کی یہ سورت جب نازل ہوئی صحابہ اس سے خوش ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے. کسی صحابی نے کہا کہ ابوبکر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رو رہی ہے. ابوبکر سے پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ پاک کی نصرت اور اس کی فتح مندی آ جائے گی اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے اس کی تعریف کے ساتھ میں. وَاسْتَغْفِرْ، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی اس کی معافی مانگیے، اس سے استغفار کیجیے. سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں، اسے قبول کرنے والے ہیں. آپ کے استغفار کو اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بعثت کا جو کام تھا وہ کام پورا ہوا، اور جس کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں. جب لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگیں گے اور اب لگ گئی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کیجیے، اللہ قبول کریں گے. تو اب یہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت آ گیا ہے. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہونے، حالانکہ صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر ایمان والوں کو بشارت سنائے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی تو لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگیں گے. اس موقع پر آپ استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. اس کے اندر خوشی کی بات ہے. ظاہری جو اس کا پہلو ہے یہ پہلو خوشی کا ہے، لیکن عام صحابہ کی نظر اس ظاہری پہلو پر گئی، اس لیے وہ خوش ہو گئے. اندر کا جو پہلو تھا، اندر جو بات تھی یا اس کے پیچھے جو نتیجہ تھا، وہاں تک عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر نہیں گئی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پہنچی کہ دین جب مکمل ہو جائے گا، لوگ دین کو قبول کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ تو ایک محبوب اپنے محبوب کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس محبوب اپنے محبوب کی جدائی کے لیے رونے لگے۔ دوستو، ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم اور آپ بڑی خوشی سے ایک چاند کو دیکھ رہے تھے کہ رمضان آج ہے یا کل ہے، رمضان آج ہے یا کل ہے۔ اس طریقے سے ہم خوشیوں کے ساتھ میں چاند دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہ پتا چلا، چاند دیکھ کر کے جو قرآن پاک شروع کیا گیا آج مکمل کر دیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کی عظیم نعمت میں حصہ آئی کہ اللہ پاک نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا، اس کے اندر قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی فضا اور ایسی نورانی فضا ہمیں مقدر فرمائی۔ اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں مقدر فرمائے۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو عجیب اللہ پاک کی نعمت ہے۔ لیکن اگر آج کے بعد کو دیکھا جائے تو جو مبارک گھڑیاں اللہ پاک نے عبادت کے لیے، اللہ پاک کی رحمت کو جو ہماری طرف متوجہ کر کے ہمیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، جو ہمیں اپنی طرف بلایا اور ہمیں اپنی طرف کھینچا، وہ گھڑیاں اب مکمل ہونے کو ہیں، وہ ختم ہونے کو۔ نہ جانے آئندہ کون وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جن کو بار بار یہ رمضان مقدر آئے گا، اور کون وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ آج کا جو وقت ہے ہمارا کچھ اس ایسے ملے جلے جذبات کا یہ ہمارا وقت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے اندر خوب استغفار اور خوب توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب کوئی بڑا کام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو خوش کر دینا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دینا، اللہ کی رضا والے اعمال کو مکمل طریقے سے ادا کر دینا، یہ ہم کمزوروں کی بس میں نہیں ہے۔ یقیناً اس میں بہت کچھ کمیاں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک، اللہ پاک کی خوب پاکی بیان کرو، کیونکہ ہم تو عیب دار ہیں، اللہ بے عیب ہے، اس کی خوب پاکی بیان کرو۔ جب ہم اپنی اپنے عیب کو بیان کریں گے اور اللہ کی بے عیبی کو بیان کریں گے کہ اللہ بے عیب تو صرف تیری ذات ہے، ہم سے تو کمیاں رہ نہیں رہی۔ پھر واستغفروا، ان کمیوں کا استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، مولا جو کمیاں رہی تو اسے معاف کرنا۔ انہ کان توابا، اللہ پاک تمہاری اس توبہ کو خوب قبول کرنے والے۔ یقیناً اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو مغفرت کی طرف کھینچتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور رحمت اسے ایک جھونکا لگاتی ہے، وہ کچھ اور ایسا کر گزرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں کوئی آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں جانا ہے اور ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ وہاں گئے، بہن بہنوئی کو دیکھا،
قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، انہیں مارا پیٹا، خون نکلنے لگا. وہیں سے ان کے دل کے اندر ایک الگ کیفیت پیدا ہوئی. ایمان نے ان کے دل کے اندر گھر کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے. جو چشمہ ایمان کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا وہ اسی چشمے کے اوپر مر پٹنے لگا. یہ اللہ پاک کی رحمت، جانا کسی اور مقصد سے ہے اور اللہ کی رحمت کا ایک تھپیڑا لگتا ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ کا پیارا بندہ سراقہ بن مالک بن جاشم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے، آپ ابو بکر اونٹنی پر سوار جا رہے تھے. آپ کے پیچھے پیچھے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا. جب آپ کے بالکل قریب پہنچنے لگا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ وہاں گر گیا. پھر گھوڑے کو اٹھایا، پھر روانہ ہوا. اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین کے اندر پھنس گیا تو تھا کہ محمد کو قتل کر کے آؤں گا، 100 اونٹ کا انعام لوں گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ چلے جاؤ، ایک دن وہ آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ پاک کی فتح اور اس کی نصرت آتی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ پاک کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے. بھائیو، یہ مبارک گھڑیاں ہماری ساتھ ہیں، ایسی ہی ہیں کہ جس کو اللہ پاک توفیق نصیب کرتے ہیں حاضر ہوتا ہے، کام میں مشغول ہوتا ہے، اللہ پاک کی عبادت میں لگتا ہے اور لگ کر کے وہ اللہ پاک کو راضی کر دیتا ہے. یقیناً اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کی طرف کھینچتے جذب ہوتا ہے. لیکن پھر بدقسمت اگر کوئی نکلتا ہے وہ مکمل طریقے سے وہ کام نہیں کر پاتا. تو ہی اگر نہ چاہے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام ہے. اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ تو عام ہے. ایمان والا کافر ہر ایک کو اگر اس کی طرف وہ چلا جائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، انہیں اعمال کی توفیق نصیب کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی جب توفیق مل جاتی ہے شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے. کسی بڑے سے بڑے کام کی توفیق مل جاتی ہے شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے. اس کام کی توفیق ملنے کے بعد نیند میں ڈال دیتا ہے، سستی میں ڈال دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے، کسی باتوں والوں کے ساتھ میں لگا دیتا ہے، کسی اور دوسرے کام کاج میں مشغول کر دیتا ہے. اس طریقے سے مشغول کر کے توفیق ملنے کے بعد میں بھی وہ وقت بیکار کام کاج میں گزار دیتا ہے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں اگر اپنے عمل کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں ایسا کچھ بہت ملے گا کہ دل کے اندر شوق تھا کہ یوں اور یوں کر لوں گا، ایسی اور ایسی عبادت کروں گا، اتنا اور اتنا کچھ کر کے نکلوں گا، اتنا کچھ حاصل کر لوں گا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ اور سبب بن گئے، اس میں کمی ہو گئی. پھر اور کچھ سبب بنے جس کے ذریعے سے اتنی کمی کوتاہی ہو گئی. پھر اور کوئی دوسرا اور سبب بنا، اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی. جس مقصد کو لے کر کے آیا اس مقصد کے اندر بہت کچھ کمی حاصل ہوئی، کمی ہی کمی اس کے ہاتھ میں آئی. یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر ہوا، اس کے اندر بہت کچھ جذبات کے ساتھ میں ہم نے شروع کیا، لیکن بہت کمیوں کے ساتھ میں ہم اپنے اعمال کو کر سکے اور یہ رمضان گزر گیا. یقیناً ہمیں اس موقع پر اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں نہیں اسے معاف کر دے اور اس کو بخش دے
قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اس تلاوت کرنے والوں نے اپنی کوششیں کی، اس کے باوجود بھی کمیاں کوتاہیاں ضرور رہی. سننے والوں نے سننے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہی. مبارکہ مہینہ مقدر آیا، اس کے اندر بے شمار کمیاں کوتاہیوں کے ساتھ میں بڑی سستیوں کے ساتھ ہم نے اس کو گزار دیا. ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری گھڑیاں سوتے گزر گئی، ہماری یہ گھڑیاں غفلت میں گزر گئی. اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ جو ہیں ہماری زندگیوں میں بار بار ایسی گھڑیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.